دروازے غار کے دروازے پر یوں پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر تو دیکھنا چاہے انہیں تو پیٹھ پھیر کر کے بھاگے گا اور دیکھنے والے کے اوپر رعب مسلط کر دیا جائے گا، دہشت مسلط کر دی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رومیوں کے خلاف جب ہم جہاد کے لیے جا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، مومنوں کے امیر تھے، ان کے ساتھ ہم رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے. یا اس علاقہ سے ہمارا گزر ہوا جہاں وہ کاف غار ہے اور غار والے چھپے تھے اصحاب کاف. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر جا کر انہیں دیکھوں نہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، آپ نہ دیکھیں، آپ ان کے ڈھانچے کو، اڑیوں کو نہ دیکھیں، بلکہ داخل ہونے کی کوشش بھی نہ کریں. وہ کہتے ہیں کیوں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کریم نے محبوب ترین ہستی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تو بھی دیکھے گا تو تجھ پر بھی رعب ڈال دیا جائے گا اور آپ بھی واپس آ جائیں گے، انہیں دیکھ نہیں سکیں گے، لہذا آپ نہ دیکھیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ چھپے تھے، کہ اس وقت اگر کوئی انہیں دیکھنے کے لیے جاتا تو دہشت غالب آ جاتی، اب کے لیے نہیں ہے. تو انہوں نے بات نہیں مانی، اندر داخل ہونے کی کوشش کی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا جنہوں نے بھگا کر کے انہیں باہر نکال دیا، یہ دیکھ نہیں سکے. یعنی اب بھی یہ رعب اور وہی کیفیت موجود ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اور اسی طرح ہم نے ان کو پھر اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے وہ پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. پھر وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا ٹھہرے ہو یہاں غار میں. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. تو کہنے لگے ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ. لگتا یوں ہے کہ وہ غار والے دن کے اگلے حصے میں داخل ہوئے تھے، پچھلے میں بیدار ہوئے، تو انہیں یوں لگا کہ ایک دن یا کچھ حصہ گزرا ہے. یہاں پر یہ سبق روک کر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جو فرضی علم ہے نا ہمارے اوپر، فرائض کا علم، وہ ہم نہ کبھی پوچھتے ہیں، نہ کبھی ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لا یعنی علم ہے نا، قصے کہانیاں جن میں کوئی حقیقی بات نہیں، ان کے پیچھے ہم بڑا پھرتے ہیں. وہ سننے کی جستجو کرتے ہیں، پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تو عیسائی اس وقت مناظرہ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ کس چیز کا کیا. یہ کوئی بات ہے دین کی؟ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اور اوپر سے کیا ہو گیا؟ حملہ ہو گیا. جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، علاقوں نے حملہ کیا تو وہ مناظرہ کر رہے تھے اصحاب کہف کا کتا سفید تھا یا کالا تھا یا ڈبا تھا. یہ کوئی بات ہے بات کرنے والا؟ اور اوپر سے کیا ہو گیا؟ حملہ. جب بھی فرائض کو، ضروری بات کو چھوڑ کر لا یعنی کے پیچھے لگیں گے تو دشمن تمہارے اوپر مسلط آ جائے گا، تم اپنی حقیقت بھول جاؤ گے، غلام بن جاؤ. تو لا یعنی باتوں میں نہ بڑھے. جو فرضی علم ہے، حقیقی علم ہے، جس کی قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے، وہ پوچھیں، وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کلو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس پر مناظرے ہو جائیں گے. دسواں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس پر مناظرے ہو جائیں گے. بے شک نہ مرنے والا نماز پڑھتا تھا یا نہ پیچھے برسا پڑھتے ہو. اس نہ نماز کے بعد نہ سیکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ ترغیب دیں گے. ایک آخری درجے کی جو بات ہے اس پر مناظرے سجا دیں گے، فتوے شروع کر دیں گے. تو یہاں اللہ پھر وہ کہتے ہیں قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. کہنے لگے تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو، اس بات کو چھوڑو. یعنی اب یہاں مناظرے کا میدان نہ سجے، اس بات کو چھوڑو.
फबअसू अहदकुम बिबारिकिकुम हादिही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमा। तो कहने लगे, भूख लगी थी यार, एक साथी को भेजो शहर की तरफ, वो खाना लेकर आए, खाना हलाल लेकर आए, पाकीज़ा लेकर आए, और कोशिश ये करे कि उस बंदे का किसी को पता न चले, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं या हम मारे जाएं या हमें दोबारा काफिर बना दिया जाए। अच्छा, आगे चलकर अल्लाह करीम बताएंगे कि 309 साल गुजर गए। 300 हैं भी पक्के जनती, हैं भी पक्के जनती, और उनके वली होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन बैर के हालात का पता, फौत भी नहीं हुए, हैं भी सोए हुए, फौत भी नहीं हुए, हैं भी सोए हुए, लेकिन बैर के हालात का पता, करवटें भी बदल रहे। ये किससे मुद्दा सुनता है, वो घर में आता है, वो जाता है, यार उसका पीछा छोड़ दे मुर्दे का, शैतान बाज आ गया है, मरने तक शैतान गुमराह करने की कोशिश करता है, तो मरने के बाद की भी टो लगाना शुरू कर दिए। 309 साल ठहरे, बैर के हालात बदल गए। 309 सालों के अंदर कितनी बारिशें आई, कितने तूफान आए, कितने इनकलाबात आए, कितनी कौमें आई और तबाह हो गई, और अब क्या निजाम चल रहा है कोई पता नहीं। पर्दे के पीछे सुनने वाला, देखने वाला, हालात जानने वाला सिर्फ और सिर्फ किसकी जात है? अल्लाह की जात है, और किसी को मानना ये शिर्क लाएगा। हाँ, नबियों को पर्दे के पीछे से पता चलता था जब अल्लाह बतलाते थे, और जितना जरूरी होता था वो मुआजिज़ात है, जितना जरूरी होता था, जितना अल्लाह ताला बतलाते थे, इतना पता है। कुल्ली इल्म, हर चीज को जानने वाले, सुनने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। फबासू, बस भेजो अपने एक को ये सिक्के देकर, ये चांदी देकर शहर की तरफ, बस वो देखे कि पाकीज़ा खाना लेकर आए। बल यतलत्तफ, और जब जाए तो बात बड़ी नरम करे, किसी से उलझे नहीं। वला युशइरन्न बिकुम अहदा, यहाँ पर बल यतलत्तफ पर पूरे कुरान पाक का निस्फ हो जाता है, आधा इधर आधा इधर, लफ्जों के एतबार से किसी को पता ना चले। इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यर्जुमुकुम औ युईदुकुम, अगर उन्हें तुम्हारे इत्तला हो गई तो वो तुम्हें दोबारा काफिर बना देंगे या संसार कर देंगे। अगर हम दोबारा काफिर बन गए, उसी बाप दादा के मजहब में लौट गए, वलन तुफलिहू इदन अबदा, फिर कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह वाले कह रहे, फिर ये मेहनत और मशक्कत, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करना रायगा जाएगा। वकज़ालिका असरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाह। अब क्या हुआ, वो बंदा सिक्का लेकर के बाजार में आया, खाने वाले के पास गया और सिक्का निकाल करके दिया, मुझे खाना चाहिए। होटल वाला जो खाना है वो सिक्का पकड़ता है, कहाँ गए हो? इधर क्यों? ये सिक्का अब नहीं चलेगा, कहाँ गए? तुम्हें खजाना मिल गया? नहीं, खजाना भी नहीं मिला, क्योंकि सिक्का भी चेंज हो गया। 309 साल गुजर गए, अल्लाह वाला बेदार होकर के बाजार में आ गया, फिर भी नहीं पता चल रहा कि हालात बदल गए, करेंसी बदल गई है, और यहाँ सदियां गुजर गई हैं बुजुर्गों की, और अब भी उन्हें क्या है पता चल रहा है। अब कोई और ढकी छुपी बात रह गई है? बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है, 309 साल के बाद बेदार होकर के प्रैक्टिकल बाजार में आ गया, तब भी पता नहीं चल रहा। उसने सिक्का पकड़ा, यार तू देखना ये सिक्का कैसा है? वो कहते मैं नहीं जानता। यार तू देखना, ये बातें करते करते बाहर रश लग गया। इधर उस वक्त का बादशाह दिदूस था, और वो मुसलमान था। 309 साल गुजर गए, काफिर खत्म हो गए, बुत परस्त उस इलाके में खत्म हो गए, मुसलमानों का गलबा आ गया, सारे नमाजी परहेजी मुसलमान हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चल रहे हैं, लेकिन वहां भी बदकिस्मती से एक बात चल निकली। क्या बात चल निकली? जो आजकल हमारे अंदर है, जो आजकल हमारे अंदर है। सारे मुसलमान थे, नमाजी थे, परहेजी थे, इंजील को पढ़ते थे, लेकिन बात ये चल रही थी कि क़यामत वाले दिन अल्लाह
کسی اور جسم کو لائیں گے. روح تو ہماری ہوگی وہی، لیکن جسم یہ ہوں گے یا اس پر مناظرے ہو، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے جس طرح ہمارے مسلمانوں میں ہو رہی ہے. اچھا روح واپس آتی ہے یا نہیں آتی؟ مناظرے مناظرے ہو رہے ہیں. روح واپس آتی ہے یا نہیں آتی؟ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ مناظرے ہو رہے ہو چکے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں. وقت کا بادشاہ تفسیر مغربی میں ہے اور ابن عطیہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ٹاٹ پہن کر کے نفل پڑھ کر کے اللہ کے حضور مسلسل کئی دنوں سے رو رہا ہے کہ اے اللہ اس معاملے کا کوئی حل کر، اس عوام نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے. یہ تو ہمیں یقین ہے تو انہیں زندہ کرنا ہے، ہمیں اس پر مناظرہ ہو رہا ہے کہ کیسے زندہ کرنا ہے، کیفیت کیا ہوگی. یا اللہ کوئی فیصلہ فرما. اب بادشاہ کے پاس بتا جاتا ہے کہ وہ جو ایک بندہ ہمیں نیا ملا ہے جس کے پاس 300 بڑا پرانا خزانہ ہے، اس کو کوئی خزانہ مل گیا، اس کے بارے میں پتہ کریں. اصحاب کاف کو کوئی معلومات تھی، اس نے وہ تاریخ پڑھ رکھی تھی، تختی پڑھ رکھی تھی جن کے بارے میں یہ اصحاب کاف کی معلومات درج تھیں. فوراً خوش ہوا کہ ہو سکتا ہے میرے معاملے کا حل اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. بادشاہ کے پاس آئے، پورا شہر اکٹھا ہو گیا، اس بندے کو لے کر گئے. اس نے سارے حالات بتلائے کہ ہم فلاں بادشاہ کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کی توحید ہمیں سمجھ آ گئی تھی. وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، بزرگوں کے بت بنا کر وہاں سجدے کرواتا تھا. سال کے بعد وہاں بزرگوں کے نام کی قربانیاں بتوں کے نام کی کیا کرتے تھے. لیکن ہم تنگ آ کر کے غار میں چھپ گئے. آج باہر نکلا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ حالات بدل چکے ہیں. اب بہت ساری عوام کو اکٹھا کر کے بادشاہ وہاں پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے میں کھڑے ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع کروں. تو اندر ہی اطلاع کی، وہ باہر آئے، ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے معاملے کا کیا کر دیا، حل نکال دیا کہ قیامت والے دن زندہ کروں گا، جسم بھی یہی ہوگا، روح بھی یہی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا، مشرکین مکہ کئی دفعہ آئے، ہڈی بوسیدہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے یوں بربرا کر کے گرانے لگے اور کہنے لگے من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. سورہ یاسین پر 29 اللہ کریم فرماتے ہیں قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے، یحیی الذی انشاها اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. یہ ہم نے انہیں زندہ کر کے بتلا دیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک، قیامت آئے گی اور اس کی کیفیت کا کیا ہوگی تمہیں پتہ چل گیا کہ کیفیت کیا ہوگی. بے شک یہ جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا، زندہ کرے گا. تو بھائیو یہ صرف قصہ سنانا مقصود نہیں تھا، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے. بھائیو غور کریں، ایک تو یہ ہمیں سبق ملا کہ اللہ کی راہ پر چلے تو بے شک جتنی مشقتیں ہیں ایک دن وہ ختم ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کریں گے پہلی مشقتیں بھول جاؤ گی. نمبر 2، قیامت برحق ہے. قیامت کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور پاس اللہ کے دربار میں وہی ہوگا جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق، طریقوں کے مطابق گزارے گا. اگر کوئی اس کے خلاف چلے گا، چاہے اس کا کتنا خاندان اعلیٰ ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت ہے، چاہے وہ کتنا مالدار ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ لوگ پھر دوبارہ گئے اندر، کہتے ہیں کہ اب ہمیں اجازت چاہیے. اندر گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دے دی، موت دے دی، اور ہمیشہ کے لیے یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ان کی مفسرین کہتے ہیں، ابن عطیہ نے اور امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ ہم غار میں گئے،
باقیات وہاں پڑی ہیں نظر آتی ہیں، ڈھانچے پڑے ہوئے، ہڈیوں کے ڈھانچے، لیکن اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا اور کتنا عرصہ دراز گزر گیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔